اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچو جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ و تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ خرچ کیا کرو، گن گن کر نہ رکھو تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھپا نہ لے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے حق میں آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں۔ خاموشی ان کا ہتھیار ہوتی ہے اور صبر ان کی طاقت۔ وہ بدلہ نہیں لیتے لیکن انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ 7 چیزوں کے کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھنے سے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کر دے گا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی ہضم نہ کر لے، کیونکہ معدے میں موجود کیمیکل تیز ترین بلیڈ کو بھی پگھلا دے۔ لیکن اگر یہ کیمیکل نہ ہوتا تو انسان بدہضمی کے سبب مر جاتا، اور اگر معدے کے اندر موجود جھلی نما پردہ نہ ہوتا تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ امید ایک مسرور کن کیفیت کا نام ہے جو کیتلی کو اس وقت بھی گنگنانے پر مجبور کرتی ہے جب کھولتا ہوا پانی اس کی ناک تک آ گیا ہو۔ جوانی گزر جاتی ہے، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، محبت مر جاتی ہے،
لیکن ایک ماں کی اپنی اولاد سے پوشیدہ امیدیں پھر بھی باقی رہتی ہیں۔ انسان کے پاس ہر چیز آ جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، اپنی امیدوں کو زندہ رکھیں۔ امید آفتاب کی مانند ہے، جب ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے مصائب کا عکس ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے بکھیر دیے ہوں تو انہیں ہٹا دے، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مشورہ ٹانگ اتنا مؤثر اور طاقتور نہیں ہے جتنا امید کا جذبہ۔ امید جاگتے ہوئی آدمی کے خواب کا نام ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی سے زیادہ تکلیف دہ بات کمینے انسان کی احسان فراموشی ہے۔ چھوٹی کشتیوں کو ہمیشہ ساحل کے قریب ہی رہنا چاہیے۔ ایک معمولی سوراخ بھی کشتی کو ڈبو سکتا ہے، اسی معمولی سوراخ سے بے خبر نہ رہو۔ دوسروں کو جب تک سکون فراہم نہیں کرو گے تم تب تک خود سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔ نیک مشورہ دوسروں کو دو گے تو لوگ تمہیں بھی نیک مشورے سے نوازیں گے۔ انسان دلیل کی طاقت استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو وہ طاقت کی دلیل استعمال کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ اگر بدعتی انسان مصیبت کے ہاتھ سے بچنے کے لیے آسمان پر چلا جائے، اپنی بدعات کے ہاتھوں مصیبت میں ہوگا۔ اگر زندگی کو مفید طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے برسوں کا نہیں بلکہ اچھے کاموں کا پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ جس دل کو بہشتی حور نے اچک لیا اور لوٹ لیا، وہ دنیاوی معشوقوں کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ عمل کرنے میں اس شخص کی طرح کوشاں رہ جسے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی و بدی کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ مقصد کو ہمارے لرزتے ہوئے پیروں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بلند ہونا چاہیے۔ زندگی ایک دن کے سفر کا نام نہیں ہے، کل بھی آئے گا۔ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم سوچو گے۔ تمہارے موجودہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے خیالات بصیرت کے تصورات کے ساتھ ترقی کرو گے یا ناکام ہو جاؤ گے۔ دانا کون ہے جو گردش ایام کی آزمائش سے گھبرا کر اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ یاد رکھو، مال کو جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا ہے قائم و دائم رہے گا۔ انتقام لینا ظلم کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ عقل و فہم کسی کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ خدا کی طرف سے صلاحیت و قوت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور نہ ہاتھوں زبان سے اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اس قدر کم سے کم کرو جس قدر کم سے کم تم غلطیوں کو کرنے پر قادر ہو۔ انسانیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی عزت کریں اور اس کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی تعظیم کریں، اپنے ذہن کو آلودگی سے پاک رکھیں۔ ہم متحد ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور منتشر ہو کر گر جاتے ہیں۔ کئی چڑیا مل کر شیر کی کھال بھی اتارنا چاہیں تو اتار سکتی ہیں۔ جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ عورتوں شکستہ قبروں کے ویران کتبوں کی طرح نظر نہ آؤ۔ تمہارے نرم و نازک جسموں میں کوس و قضا کے تمام رنگ بھی سمو دیے جائیں تو کم ہیں۔ لوگ دنیا کی حمایت حاصل کرنے میں جس قدر جد و جہد کرتے ہیں، اگر وہ اس سے نصف جد و جہد
خدا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کریں تو دنیا خود بخود ان کے قدموں کی ٹھوکر میں ہوگی۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی زیادہ دماغ ہوں گے۔ جیسے ہمارے رجحانات ہوں گے ویسے ہی ہماری رائے ہوں گی۔ اگر تم دنیا سے جنگ نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب محبتوں کو مٹا کر انسانیت سے محبت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ کثرت سے کی گئی عبادت سرور ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن عمل کے قوا کمزور ہو جانے کے علاوہ انسانی اجتماعیت سے غافل ہو کر انفرادیت کا بندہ بن جاتا ہے۔ جواں مردی 3 چیزوں میں ہے: وفائے بے خلاف، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی جائے اور وعدہ کبھی نہ توڑا جائے، کسی کی طرف سے اپنے احسان ہوئے بغیر اس کی تعریف کی جائے، دوسرے کی حاجت مندی دیکھ کر اس کے مانگے بغیر بخشش کی جائے۔ بہترین دانائی فکر اور اس کا ثمرہ سلامتی میں پوشیدہ ہے۔ حکمت و عقلمندی کا ثمرہ کامیابی اور قناعت کا ثمرہ عزت و آبرو ہے۔ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہو، یہ شخصیت کو تاریکی میں دفن کر دیتا ہے۔ ایک بہتر عطا بہتر نتائج کی حامل ہوتی ہے، وہ بہتر نتائج کی عکاسی کرتی ہے اور اس کے جواب میں آپ کو بھی بہتری ہی ملتی ہے۔ جو انسان عطا کرنے کے قابل ہو اسے چاہیے ہر کمزور اور یتیم کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے رہے اور بخل سے کام نہ لے۔ آپ ہمدردی بانٹ سکتے ہیں، لوگوں کی خطائیں معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری عظمت اس کام میں پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں گرتے، بلکہ ہماری عظمت اس کام میں ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح گرانے سے بچا سکتے ہیں۔ کشتی کو سجانے میں کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن عورت کی سجاوٹ پر دگنے اخراجات ہوتے ہیں۔ بال جڑنا شروع ہو جائیں تو نہانے کے بعد تیلوں کا تیل لگاؤ، 3 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی صبح کا آغاز اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ میں آج ایک مصروف دن گزاروں گا، غرور و تکبر کا مظاہرہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، عدم تشکر کا اظہار کروں گا، تو یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہوگا۔ آپ برے بھلے کی تمیز سے نا آشنا ہوں گے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ 2 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو۔ پہلی، سرکہ لے کر گھر میں رکھ لو، اس کے گھر میں ہونے سے بہت برکات آتی ہیں۔ دوسرا، آیت الکرسی لکھ کر مین گیٹ پر لٹکا دو، گھر میں کوئی جادو جنات آسیب نہ آ سکیں گے اور رحمتوں برکتوں کا ظہور ہوگا۔ زندگی کی عظمت اس کام میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے ساتھ دستے تعاون دراز کریں، کمزوروں کا ساتھ دیں اور ان کو طاقتوروں سے بچائے رکھیں۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے اللہ اس کی دولت میں کبھی بھی کمی نہیں لاتا۔ لوگ خوف کھاتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دیں گے تو ہماری دولت کم پڑ جائے گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے اور کون سی نہیں، تو آپ اس راہ کا انتخاب کریں جو کم از کم تمہیں معزز اور خود غرض نہ بنائے۔ خواہ کاروبار ہو یا ذاتی زندگی، جو بندہ بھی کم سے کم وصول کرنے کے عوض زیادہ عطا کرتا ہے وہ کبھی غربت کا منہ نہیں دیکھتا۔ ہماری زندگی کا بہترین سبق، خواہ ہم اسے جلد سیکھیں یا بدیر سیکھیں، عطا کرنے سے ہماری عمارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ سخاوت ہمیں امیر سے امیر اور رئیس بنا دیتی ہے۔